ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ह्यूमन राइट्स पीके का बेल आइकॉन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हज का मौका है और इस वक्त अगर अक़वाम आलम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, मुसलमानों की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, तमाम जो ममालिक हैं और बसने वाली जो दुनिया है, इस ग्लोब के ऊपर जो इंसान बसते हैं, 5 अरब से ज़्यादा इंसान, तो उन सब की हालत ज़ार पुकार पुकार कर ये कह रही है कि वो कोई ऐसी दर्द की दवा मिले जो उनके हालात को बेहतर करे, उनके मामलात को बेहतर करे। क्योंकि जिस तरह हम अपनी समाजी ज़िंदगी में देख लें, जिस तरह लोग एक दूसरे के साथ एक छीना झपटी का आलम है, एक दूसरे के हकूक़ मसह किए जा रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त हज के मौका पर हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ दरपेश है और जिसको अपनाने की ज़रूरत है, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज है, जो उन्होंने 10 हिजरी 7 मार्च 632 को सन ईस्वी को दिया। खुतबा हिज्जतुल वदा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो पूरी जो इंसानियत है वो उसके लिए एक दवा की हैसियत रखता है। जो पूरी इस कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले जो अरबहा इंसान हैं, अगर उसके जो आर्टिकल को अपना लिया जाए तो यकीन जानिएगा हमारे समाजी मामलात जितने हैं, हमारी माशरती बुराइयाँ जितनी हैं, हमारी मुआशी बुराइयाँ जितनी हैं, हमारे जो ख़ानदानी मामलात जितने हैं, वो हमारे यहाँ जो एक औरत और मर्द का रिलेशनशिप है, जो बच्चों का रिलेशनशिप है, जो सारी हमारी खानगी ज़िंदगी है, ख्वाह वो सियासी ज़िंदगी है, तो इन सब में बहुत बड़ी जो है वो दवा है और बहुत बड़ी रेमेडी है कि हम उस जो खुतबा हज्जतुल वदा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ने फरमाया, और उसको हम अगर देखें और उसको अगर हम अपनाएं, ये वो खुतबा हज्जतुल वदा है जो कि पूरी दुनिया में जिसने भी इंसानियत के लिए काम किया, तो वो उसने जो डिराइव किया, जब ह्यूमन राइट्स की बात की, जब इंसानी हकूक़ की बात की, तो जब इंसानों के बेहतर मामलात की बात की, तो उसको किसी भी दूसरी जगह से वो चीज़ें नहीं मिली और वो जो राइट्स नहीं मिले जो कि खुतबा हुज्जतुल वदा ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा पर मुसलमानों को और तमाम दुनिया के इंसानों को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, तमाम इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए और वो तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए बयान करे। यही वजह है कि खुतबा हुज्जतुल वदा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के जो तमाम ह्यूमन राइट्स के कवानीन हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है फॉर ह्यूमन राइट्स, वो उसकी बुनियाद भी जो है वो जो खुतबा हुज्जतुल वदा है। अगर आप चाइल्ड राइट्स की बात करें तो उसकी बुनियाद भी खुतबा हुज्जतुल वदा है। अगर आप विमेन राइट्स की बात करें सारी दुनिया के अंदर, उसकी बुनियाद भी खुतबा हुज्जतुल वदा है। अगर आप एक मुआशी हकूक़ की बात करें तो उसकी बुनियाद भी खुतबा हुज्जतुल वदा है। अगर आप सियासी हकूक़ की बात करें तो उसकी बुनियाद भी खुतबा हुज्जतुल वदा है। आज ज़रूरत है हमें उस खुतबा हुज्जतुल वदा की जो एक एक चीज़ और एक एक बात कही हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हम अपनाएं अपनी ज़िंदगियों में, वो रासख करें। वो क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, शुरू यहाँ से किया कि मुझे नहीं लगता कि मैं आइंदा साल आपके दरमियान मौजूद होऊंगा, और मेरी बात तवज्जो से सुनो। और क्या सुनो? उन्होंने फरमाया कि जिस तरह ये दिन अहम है, जिस तरह ये महीना अहम है, ये हज के अयाम अहम हैं, इसी तरह आप की जो है वो ज़िंदगी, इज़्ज़त मुसलमानों की एक दूसरे के लिए अहम है। देखिए कितनी बड़ी बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह ये याम हज जो हैं वो मुतबर्रक हैं, इसी तरह
جو ہے ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت اہم ہے، اتنا ایکول کیا، اور آپ اس عزت کو چھیڑ نہیں سکتے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، کیا ہم احترام انسانیت اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں۔ تو جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اس کا جواب، مجھے تو روح کانپ اٹھتی ہے جب اس سوال کا جواب میں تلاش کروں اور میں اس کا آنسر کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ ہو۔ آج ہم کیا ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو تنگ نہ کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مال کی بابت پوچھا جائے گا۔ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے اعمال اس طرح سر انجام دے رہے ہیں کہ جب باز پرس ہوگی تو ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ میری تو روح کانپ جاتی ہے اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں۔ لیکن افسوس، آج ہم جس سماج میں بس رہے ہیں یہاں پہ سود کا کاروبار عام ہے، اور لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگائی ہیں، خاندان کے خاندان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں۔ ایک لعنت ہے، لیکن پھر ہم اس کو ختم کیوں کر نہیں کر سکے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ یہ سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے خواتین کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا؟ کیا ہم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو وہ احترام دیا، وہ نرمی اختیار کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کیسز ریپ کے سامنے آتے ہیں، کیا ہم نے اس سے توبہ کی؟ کیا ہم نے اس سے جان چھڑائی؟ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ میری بات غور سے سنو اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم نے عام جو لوگ ہیں وہ ہم نے کیا ان کو کہیں شریک تو نہیں ٹھہرا لیا؟ اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تمام پریجوڈس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فضیلت نہیں، تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ آج ضرورت ہے انسانیت کو کہ وہ ریگارڈلیس آف ریس، ایون ریلیجن، ایون ریگارڈلیس آف اینی آئیڈینٹی جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ بات کرے اور انسانوں کی عزت کرے، تاکہ انسانیت جو ہے وہ بلند ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ ہم نے کس حد تک تیاری کی ہے اس جواب دہی کے لیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان ایک قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا ہم نے اس قرآن میں دی گئی جو باتیں ہیں اس کو فالو کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی، اور حقیقی معنوں میں جو کسی کا نقصان نہیں کرنا، تو کیا یہ جو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کیا ہم اس پر عمل پیرا رہے؟ اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائیں۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آج اگر دیکھیں تو 2021 ہے، اور اس سارے دور میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں
اپنی تمام سماجی برائیوں سے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں اپنی معاشی پریشانیوں سے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر میں محبت ہو، ہمارے گھر میں جو ہے وہ وحشت نہ ہو، ہمارے سماج میں وحشت نہ ہو، ہمارے رشتوں میں بدسکونی نہ ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارے معاملات میں بد سلوکی نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ایک امن کا گہوارہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے پیار کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کو مقدم جانے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اسی قدر اہمیت دے جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ اہم ہے جس قدر یہ دن اہم ہے، یہ حج کے ایام اہم ہے، اسی طرح آپ کی عزت ایک دوسرے کے لیے اہم ہے۔ تو پھر ہی جو پوری دنیا اور مسلم امہ ایک آئیڈیل معاشرہ کریٹ کر سکتی ہے، اور دنیا یہ جو موجودہ سماج ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جس میں ہر انسان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، ہر انسان دوسرے سے بیزار ہے، ہر انسان دوسرے سے دور جا رہا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کا سے دست و گریبان ہے، یہ اسی صورت ختم ہو سکتا ہے اگر ہم جو چارٹر ہے، فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس، خطبہ حجۃ الوداع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اپنے معاملات میں شامل کر لیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جس دن ہم نے اپنے معاملات میں اس کو شامل کر لیا، وہ دن ہمارے معاملات کا ایک اچھا دن ہوگا، ہمارے جو روز و شب ہیں اس وہ میں اتنی ایسی تبدیلی آئے گی کہ ایک انقلابی تبدیلی آئے گی، اور پھر اس انقلابی تبدیلی سے حقیقی معنوں میں وہ انقلاب بپا ہوگا جس کا جو ہے وہ پوری انسانیت جس کی خواہاں ہے، اور پوری انسانیت جو چاہتی ہے، اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جو ہر اس شخص کا ہے جو دکھ کا مارا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہلے انسانی حقوق کے چارٹر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو سعودی عرب اور اس وقت کی جو عرب کی سرزمین ہے اس پہ فرمایا تھا، وہ ہم اپنی زندگیوں میں راسخ کر لیں اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نے